أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اور اس کی رہبری کے لیے اللہ نے ہر زمانے میں اپنی طرف سے انبیاء علیہ السلام کی سلسلہ جاری فرمائے ہیں. ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انبیوں کو بھیجا تاکہ انسان کی رہبری کرے، انہیں راہ دکھائے، کہ انہیں یہ بتائے کہ تمہارا منزل آخرت ہے. تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. دنیا تمہارا مقصد نہیں ہے، تمہارا منزل نہیں ہے. یہ عارضی ٹھکانہ ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا. جس دن آیا ہوگا اسی دن چھوڑنے کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے کہ چھوڑنا ہے، اس کو رہنا نہیں ہے. کتنے لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے، کتنے بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے اور چلے گئے، کتنے بڑے بڑے طاقتور لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے، اور کتنے کی طاقتور قوم دنیا میں آئے اور چلے گئے. کوئی جگہ نہیں. قوم عاد، قوم سمود اتنے طاقتور تھے کہ پتھروں سے گھر بناتے تھے، اور اتنے طاقتور تھے لمبے چوڑے کہ نبی سے یہ کہتے تھے کہ تم اپنے خدا سے کہو کہ ہم سے مقابلہ کرے. وہ کس طاقت کی تم دعوت دے رہے ہو، کس قوت کی تم دعوت دے رہے ہو؟ ہم سے بھی بڑا کوئی قوت، ہم سے بھی بڑا کوئی طاقت ہے؟ جس اللہ کو تم سب سے طاقتور بتا رہے ہو، سب سے قوت والا بتا رہے ہو، تو ان سے کہو کہ ہم سے لڑے. ایسے طاقتور قومیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کی، لیکن کوئی نہیں رہا، سب چلے گئے. موت نے سب کو قابو کر لیا. دنیا سے جانا ہے ہر ایک کو، لیکن خوش قسمت ہے وہ انسان کہ دنیا سے اس حالت میں وہ جائے کہ اللہ ان پر راضی ہو، اللہ کی رضامندی کے ساتھ وہ دنیا سے جائے. اور اس طرح زندگی گزار کر جائے کہ اللہ جس طرح زندگی گزارنے پر راضی ہو. وہ طریقہ زندگی سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت فرمائی، اور ان کو لوگوں کے رہبر اور ہادی بنا کر بھیجا کہ تم جاؤ لوگوں میں، چلو پھرو، ان کو دعوت دو، میری بڑائی کی دعوت دو. وہ مجھے معبود مانے، خالق مانے، میری ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس پہ اقرار کرے، اس کی دعوت دو. تو انبیاء چونکہ تسلیمات دنیا میں بھیجے جاتے تھے، اور وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے. اے لوگوں، اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارو، کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اپنے عقل پر مت چلو، تمہارا عقل جو ہے یہ محدود ہے، تمہارا سمجھ جو ہے وہ محدود ہے، تمہارا قوت فکریہ جو ہے یہ محدود ہے، لامحدود نہیں. تم اپنی فکر، اپنی سمجھ، اپنے عقل پر اگر چلو گے تو منزل تک نہیں چل سکو گے، بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. ہم لوگ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت فرمائی ہے، اور ہمیں اپنے علم میں سے علم دیا ہے، اپنے سمجھ میں سے سمجھ دیا ہے. خصوصی طور پر
اور ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے کہ ہم تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاویں، اللہ سے تعارف کرائیں کہ سارے کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، یہ خود بخود پیدا نہیں ہوئے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ درختیں، یہ سمندر، یہ پہاڑیں اور یہ جو ہے فضائیں، یہ خود بخود نہیں پیدا ہوئی، اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی بنانے والا ہے۔ تم دنیا کے جو کچھ بھی دیکھتے ہو تو تم سوچتے ہو کہ کس نے بنایا ہے، قلم دیکھتے ہو تو سوچتے ہو کہ کس نے بنایا ہے، گھڑی دیکھتے ہو تو سوچتے ہو کہ کس نے بنایا ہے، گاڑی دیکھتے ہو تو سوچتے ہو کہ کس کمپنی نے بنایا ہے۔ ارے آسمان کو دیکھ کر سوچتے نہیں ہو کہ کس نے بنایا ہے، پہاڑوں کو دیکھ کر سوچتے نہیں ہو کہ کس نے بنایا ہے، سمندروں کو دیکھ کر سوچتے نہیں ہو کہ کس نے بنایا ہے اس کو۔ اتنی بڑی چھاتی مارتی ہوئی سب سمندر، اتنے بڑے بڑے موجے، یہ کس نے پیدا کیا؟ یہ ستارے، یہ چاند اور سورج، یہ رات اور دن، یہ صبح اور شام، سبحان اللہ، یہ سارے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ ہے اور ہر جگہ موجود ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے۔ تم نہیں دیکھ پاؤ اس کو، تم نہیں دیکھ سکتے دنیا میں اس کو، وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير۔ اسے تو دکھائی نہیں دیتا لیکن وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ انسانوں، اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارو۔ تم آزاد نہیں ہو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی قدرت سے، اور تمہیں اللہ نے اپنے عوامل کا پابند کر دیا ہے کہ اللہ کے عوامل کے مطابق زندگی گزارو، اور اس زندگی کو سکھانے کے لیے، تعلیم کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم اللہ کے نبی ہیں۔ تو اللہ پر ایمان لاؤ، اور ہم اللہ کے نبی ہونے پر ایمان لاؤ کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، ہم سچے ہیں، نبی سچے ہوتے ہیں، نبی کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے، تمام نبی سچے ہیں۔ نبی امانتدار ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، صادق ہوتے ہیں۔ ہم نے جو ہے تم میں رہ کر چھوٹے سے بڑے ہوئے، تم نے کبھی بتا نہیں سکتے ہو کہ ہم نے کبھی جھوٹ بولا ہے۔ جب کہ ہم نے لڑکپن سے لے کر آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، اب 40 سال کی عمر میں آ کر جھوٹ بول رہا۔ اکثر و بیشتر نبیوں کو 40 سال میں نبوت ملی ہے۔ ہم سچے ہیں، ہم تمہیں جس اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ اللہ تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، اسی نے تمہیں ہمیں سب کو دنیا میں بھیجا ہے، اگر ہم سب کو تم اسی کے پاس جانا ہے، لوٹنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم جب کسی کی موت کا خبر سنتے ہیں تو پھر ہم یہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بھائی ہمیں بھی لوٹنا ہے، ہمیں بھی جانا ہے۔
ماننے والے صرف اتنا نہیں کہ مر کے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، بلکہ وہ دوسروں کو نصیحت کرتے ہوئے جاتے ہیں، اے لوگوں تمہیں بھی جانا ہے، ایک دن دنیا چھوڑنا پڑے گا جس طرح مجھے چھوڑنا پڑا۔ آخرت کی فکر کرو، موت کے بعد آنے والی زندگی کی فکر کرو۔ تو انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اپنی نبوت کی طرف دعوت دیتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس پر بھی ایمان لاؤ اور آخرت پر ایمان لاؤ، موت کے بعد آنے والی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی مختصر زندگی ہے، گزر جانے والی ہے، آخرت کی زندگی گزر جانے والی نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں دو ہی گھر ہے، سوائے دو گھر کے تیسرا گھر نہیں، وہ جنت ہے یا تو جہنم ہے، اور یہ اس کا دار و مدار انسان کے اعمال پر ہے۔ اگر انسان جنت اور یہ اعمال اختیار کرے تو یہ اعمال کی واسطے سے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں پہنچائے گا، جو راحت کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے، جہاں کبھی تکلیف نہیں آئے، کوئی پریشانی نہیں آئے، کوئی بیماری نہیں ہے، جہاں صحت ہی صحت ہے، جوانی جوانی ہے، حیات حیات ہے، موت نہیں ہے وہاں۔ وہاں تو موت کی بھی موت ہو جائے گی، آخرت میں موت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ختم کرنے کے بعد فرشتوں سے پوچھیں گے کون باقی ہے ابھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے اللہ آپ کی ذات جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور ہم یہ جبرائیل میکائیل اسرافیل ملک الموت یہ سارے باقی ہیں، اور عرش کے اٹھانے والے فرشتے باقی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک ایک کو فرمائیں گے تو بھی مر جا، تو بھی مر جا، تو بھی مر جا، تو بھی مر جا، ہر ایک مر جائے گا۔ عزرائیل سے بھی جس نے سارے مخلوقات کی جان قبض کی ہے، ان سے بھی کہے گا کہ تو بھی مر جا، اب تیری کی حاجت نہیں ہے، اب دوبارہ موت کا موقع ختم ہو گیا ہے، تو بھی مر جا۔ بعض روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر زندہ کریں گے اور فرشتوں میں داخل فرما دیں گے، لیکن ملک الموت اب نہیں رہے گا، بس موت ختم ہو گئی۔ اب ہمیشہ کی زندگی موت کے بعد قبر سے شروع ہوتا ہے، یعنی برزخ کی زندگی۔ قبر سے برزخ کا زندگی شروع ہوتا ہے، جہاں سے آخرت نظر آتا ہے۔ قبر والے سے فرشتے ان کو بتائے گا کہ اس طرف دیکھ، یہ جنت ہے، تو نے نیکی کی کیونکہ نے جنت والے عمل اختیار کیا، اب تیرا ٹھکانہ یہ جنت ہے، دیکھ لے، اس کی ناز و نعمتوں کو دیکھ لے، اس جنت کے باغوں کو اور نہروں کو دیکھ لے، یہ وہ جنت ہے جس جنت والی اعمال کو تم نے دنیا میں اختیار کیا ہے، جس کی نبیوں نے دعوت دی ہے، اور تو نے اپنے نفس کی مخالفت کے ساتھ، مجاہدوں کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ ان اعمال کو اختیار کیے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اور کسی سے کہا تھا کہ دیکھ یہ جہنم ہے، یہ دہتی ہوئی آگ دیکھ، یہاں کے سانپ اور بچھو کو دیکھ، یہاں کے گرم پانی اور پیپوں کو دیکھ، خون دیکھ،
یہاں تو وہ زقوم کی وہ درخت دے، وہ کانٹیدار پھل دے، یہ تجھے کھانا پڑے گا، یہ گرم پانی تجھے پینا پڑے گا۔ تو نے جہنم والے اعمال اختیار کی ہے دنیا میں، جیسے نبیوں نے ڈرایا ہے، لیکن تو ڈرا نہیں، تو وہ جہنم والی راستہ اختیار کیا ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ کسی سے تو کہا جائے گا قبر میں کہ نام کا نام دل عروس، کہ نئے دلہن کی طرح سو جا، سو جا، کہ قیامت کے دن اللہ تجھے جگائے گا، سو جا، اب کوئی پریشانی نہیں ہے تیرا، جنت تیرا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ فرمائیں گے البسوہ من لباس الجنہ وافرشوہ من فراش الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ، کہ جنت کے لباس انہیں پہنا دو اور جنت کی بستریں ان کے لیے بچھا دو اور جنت کی طرف کھڑکی کھول دو، ان کے لیے کھول دیا جائے گا، پھر فرشتوں سے کہے گا نام کا نام العروس، سو جا۔ پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، آرام کر، بہت تھکے ہوئے آئے ہو دنیا سے۔ روزانہ 5 وقت کی نماز، تہجد، عشاء، چاشتہ، وبین، ذکر، تلاوت، حرام سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی، اللہ کی کلمے کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے دور دراز کے سفر، اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑنا، سردی اور گرمی کو برداشت کرنا، یہ سب تو نے کیا دنیا میں۔ اب لے جزا بما کانوا یعملون، جو مجاہدے تم نے کیے ان کے بدلہ لے، کیسا بدلہ ہے، اور اللہ کیسے بہتر بدلہ دینے والا ہے، کیسا اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ نعم اجر العاملین، محنت کرنے والوں کو بہترین بدلہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جو محنت کرے گا اللہ ان کو اجر دے گا، اور اللہ اجر دے گا، اور اللہ پوچھے گا کہ جنت آئے میرے جنتیوں، تم خوش ہو؟ جو میں نے تمہیں دیا ہے تم خوش ہو؟ تو جنتی کہیں گے اللہ ہم بہت خوش ہیں، ہمیں تو گمان سے زیادہ ملا ہے، جو آپ نے دیا ہے وہ ہمارے گمان سے باہر ہے، اتنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سلام کہیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، اے جنتیوں تم پر سلام ہو۔ ہر جمعہ کو مجلس لگے گی جنتیوں کا مجلس، اللہ اپنے شان کے مطابق تشریف لائیں گے، اور اہل جنت اللہ کو دیکھے گا اپنے آنکھوں سے، اے میرے بندو جو مجھے بن دیکھے مانے ہو اور میرے حکموں کی تعمیل کی ہو اور مجاہدوں اور قربانیوں کے ساتھ زندگی گزارے ہو، بن دیکھے، آج اپنی جی بھر کے دیکھ لو، اپنی جی بھر کے دیکھ لو، میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا خالق و مالک ہوں، میں ہی تمہارا پالنے والا ہوں، میں وہی ذات جو سارے کائنات کو پیدا کیا کرنے والا ہے۔ تم نے مجھے خوش کیا ہے مان کر، اور میرے حکم اوامر کے پابندی کے ساتھ تم نے زندگی گزار کر مجھے راضی کیا ہے، میں بھی تمہیں راضی کروں گا انشاءاللہ، میں بھی تمہیں راضی کروں گا۔
اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ. تو اللہ پوچھیں گے کہ ارے جنتیوں تم خوش ہو, تم راضی ہو؟ تو جنتی کہیں گے یا اللہ کیوں نہ راضی نہ ہو, آپ نے تو ہمیں گمان سے زیادہ دیا ہے. ایک ادنا ایمان والے کو اللہ جو جنت دے گا وہ جنت دنیا سے 10 گنی بڑا ہو. اس دنیا سے, یہ چھوٹی سی دنیا جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں خشکی اور تری سب ملا کر اس دنیا سے 10 گنی بڑا دنیا صرف ایمان پر, اور کچھ اعمال ان کے پاس نہیں ہے. صرف ایمان کی وجہ سے انہیں جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں نکالا جائے گا. یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا ان کے وجود کا جہنم میں. اللہ تعالیٰ بتائیں گے فرشتوں سے کہ میرے بندہ جہنم میں نیچے, بالکل نیچے پڑا ہوا ہے, جلتے جلتے کوئلہ انگارہ کیا ہے, انہیں نکالو. تو فرشتے کہیں گے اللہ ہم نے تو بہت بالکل دیکھا, ہمیں تو نظر نہیں آیا. اللہ بتائیں گے ہیں وہ مجھے بلا رہا ہے, یا حنان یا منان جی پکار رہا ہے. تو فرشتے ان کو بالکل جہنم کی تہہ سے نکالے گا. کوئلہ بن گیا ہے جو کہ حیات کے پانی میں ان کو غسل دیا جائے گا. صرف مجرد ایمان کی وجہ سے, صرف ایمان کی وجہ سے یہ سب سے آخر جنت میں جانے والا جس سے جنت اس دنیا سے 10 گنی بڑی ہو. آپ سوچیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت کیسی ہوگی, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت کیسی ہوگی, خلفاء راشدین کی جنت کیسی ہوگی. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اس امت کے سب سے بہترین طبقہ ہے اور اولی طبقہ ہے, اور ایمان میں سب سے اونچے ہیں. ان کو اللہ جو جنت دیں گے وہ کتنی بڑی جنت ہو. بس میرے بھائی بزرگوں, کمانے کا اور زندگی بنانے کا موقع جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی ہے کہ انسان الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, کہ انسان بے ہوشی کے ساتھ نہ چلے, ہوش کے ساتھ چلے کہ مجھے مرنا ہے, اور مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. وہ زندگی یا تو جنت کی ہے, یا تو زندگی ہے جہنم کی. وہ زندگی یا تو آرام کی ہے یا تو تکلیف کی ہے. آدمی سوچ نہیں سکتا جنت کے آرام دنیا میں کیسے سوچے گا. آدمی سوچ نہیں سکتا جہنم کی تکلیف دنیا میں کیسے سوچے گا. ایک انسان ایسا لایا جائے گا جو جس کی زندگی خوشحالی کی, تناؤ کی زندگی تھا, تو ہر قسم کی نعمتی ان کو میسر تھا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ انہیں جہنم کی آس پاس سے گھما کے لاؤ. جہنم کی آگ میں گوتا لگا کے لاؤ. گوتا لگا کے لایا جائے گا. تو پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تم نے جو تناؤ والی زندگی اور نعمتوں والی زندگی اور راحتوں والی زندگی گزاری ہے, کچھ یاد ہے؟ وہ قسم دے کر کہے گا کہ اللہ تناؤ اور راحت اور نعمتوں والی زندگی اور آراموں والی زندگی کیا ہے, میں نے پہلی مرتبہ یہ سن رہا ہوں.
مجھے یاد نہیں ہے، میں جانتا بھی نہیں ہوں کہ آرام کیا ہے، سکھ کیا ہے۔ جہنم کے ایک گوتے انہیں سب بلا دے گا، جہنم کے ایک گوتے انہیں سب بلا دے گا۔ اور ایک آدمی جو پوری زندگی فقر و فاقہ اور مسائل میں مبتلا تھے، کبھی آرام، کبھی سکھ، کبھی نعمتوں والی زندگی کا انہیں سوچنا بھی مشکل تھا، ایسا فقر و فاقہ کی زندگی تھا۔ ایسے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ جنت میں گوتا لگا کے لاؤ ان کو، انہیں جنت کی ناز نعمت والی زندگی میں گوتا لگا کر لایا جائے گا، اور ان کے سامنے فقر و فاقہ ذکر کیا جائے گا کہ پوچھا جائے گا فقر و فاقہ کے بارے میں، تو وہ کہے گا کہ اللہ تیری ذات کی قسم ہے، فقر و فاقہ کیا چیز ہے میں جانتا بھی نہیں، یہ پہلی مرتبہ سنا ہوں، تکلیف اور مسائل پہلی مرتبہ سنا ہوں۔ ہے کیا چیز؟ جنت کے ایک کوتے نے دنیا کی پوری زندگی کے تکالیف کو بلا دیا، اور جہنم کی ایک کوتے نے دنیا کی سارے تناؤم اور نعمتوں والی زندگی کو بلا دیا۔ آدمی کیا سوچ سکتا ہے جہنم کے بارے میں، جنت کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، دنیا میں بھیجا ہے، پر ہمیں اپنے عوامر کا پابند بنا دیا ہے، اور انسانوں میں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وہ کامیابی چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے ہر لائن میں، جو جس لائن میں چلتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس لائن میں کامیاب ہو، اور اللہ تعالیٰ بھی انسانوں کو کامیاب کرنا چاہتا ہے کہ انسان ناکام نہ ہو۔ اللہ کو انسان سے محبت ہے، بڑی محبت ہے، اس لیے اللہ نے جب سے انسانوں کا سلسلہ دنیا میں جاری فرمایا، تقریباً اب سے لے کر 7,000 سال پہلے آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اب سے لے کر 7,000 سال پہلے، یہ اس مسلم مورخین کی قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتاتے ہیں کہ 6,500 سے 7,000 سال پہلے انسان دنیا میں آباد ہوئے۔ آدم علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس وقت سے اب تک کی یہ 6,500 یا 7,000 سال ہوتا ہے۔ اس میں اللہ نے 1,000,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے اور عوامر اور شریعت دے کر بھیجا، اور وہ اللہ کے عوامر اور شریعت جس کی پابندی اللہ نے ضروری قرار دیا ہے، وہ شریعت اور وہ عوامر بھی آبادی کے حساب سے، انسانی آبادی تھوڑا تھوڑا بڑھتا جاتا گیا۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام سے جو بچے پیدا ہوئے، اور بائیں اور بہنوں میں شادی ہوتا تھا، دھیرے دھیرے آبادی بڑھتا چلا گیا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں آبادی بڑھ گیا، تو اللہ کی طرف سے شریعت اور اللہ کی طرف سے عوامر بھی بحث آبادی کے آتے رہے، عوامر آتے رہے، زندگی گزارنے کی پابندیاں۔ حضرت امام انعام حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شریعت اور اسلام اور اللہ تعالیٰ کی عوامر کی مثال ایسی ہیں جیسے چھوٹے بچے جو آج پیدا ہوئے ہیں، اس کی جامع کرتا، اس کا جو جامع بنایا جاتا ہے وہ 0 سائز کا بنایا جاتا ہے۔ آج کے بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ 0 سائز کا ہوتا ہے، لیکن جو وہ ان کا بدن اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اس کرتے اور جامع کا سائز بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بڑھتے بڑھتے ایک حد تک جا کر یہ بڑھنا رک جاتا ہے، 30 سال 25-30 سال میں جا کر یہ بڑھنا بھی بند ہو جاتا ہے۔ اس طرح آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے جو اولاد پیدا ہونا شروع ہوا، آدم علیہ السلام بذات خود نبی تھے،
یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمیں بتایا کہ نبی کی رہبری کے بغیر انسان کبھی صحیح راہ پر نہیں چل سکتا. تو نبی کا تعلق اللہ کے ساتھ اور اللہ کے علم کے ساتھ ہوتا ہے، اور انسان اللہ کے علم کے بغیر صحیح زندگی گزار نہیں سکتا ہے. اس لیے اللہ نے نبی پر اپنا علم اتارا ہے، علم اتارا ہے. اس علم کی روشنی میں انہوں نے لوگوں کو راہ بتایا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے فرمان ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ احکامات ہیں، اللہ کی طرف سے یہ پابندیاں ہیں. تم ان پابندیوں کے ساتھ زندگی گزارو، آزادی کے ساتھ نہیں. اسلام میں آزادی نہیں ہے. کوئی مسلمان آزاد نہیں ہے، نہ وہ اپنے جان کے بارے میں آزاد ہے، نہ اپنے مال کے بارے میں آزاد ہے، نہ اپنے سوچ کے بارے میں وہ آزاد ہے کہ جو چاہے وہ سوچے، نہ اپنے نظر کے بارے میں وہ آزاد ہے کہ جدھر دیکھنا چاہے ادھر دیکھے، جس کو چاہے اس سے دیکھے. نہ وہ اپنے زبان کے استعمال میں آزاد ہے کہ جو چاہے بولے، نہ وہ اپنے کانوں کے بارے میں استعمال ہے کہ جو چاہے سنے. اس کے سر سے لے کر پاؤں تک، سر تپا، یہ سارے اعضاء و جوارح کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے پیدا کیا ہے، اور یہ سارے اللہ کے عمر کے پابند ہیں، آزاد نہیں ہے. ان سے پوچھا جائے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ زبان پر مہر لگا دیں گے قیامت کے دن، ہاتھ اور پاؤں سے پوچھیں گے کہ تم جواب دو، تم سے کیا کیا کرایا گیا، یہ جواب دو. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک انسان کی ران بات نہیں کرے گی. بیوی گھر میں اپنے شوہر کی امانت میں جو خیانت کیا ہے، وہ جب گھر آئے گا تو اس کا ران بتا دے گا کہ اس نے خیانت کیا ہے تمہاری غیر موجودگی میں. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعضاء و جوارح سے پوچھیں گے، بولو بولو، وہ بولے گا اور انسان حیران رہ جائے گا، اور وہ کہے گا اعضاء و جوارح سے کہ ہم نے تو تمہاری لذت کے لیے کیا ہے، یہ سارے تمہاری لذت کے لیے کیا ہے، تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو اس کا اعضاء و جوارح آئے گا انتقم اللہ الذی انطق کل شیء. وہ اللہ ہمیں گویائی دی ہے جس نے ساری چیزوں کو گویائی دی ہے، تو اللہ نے ہمیں گویائی دی ہے. اب ہم بولیں گے. میرے بھائیوں بزرگوں، انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے، تو حضرت جی ہم فرمایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ امت اس درجہ تک پہنچ گیا کہ آپ اس کرتا جو سائز بدلنے کی ضرورت نہیں. 25-30 سالہ ایک نوجوان ہٹا کٹا، وہ سائز ان کا موت تک چلتا ہے، اس کے جان کرتے کا سائز موت تک چلتا ہے، اس کو بدلنے کا ضرورت نہیں ہوتا ہے. اب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب امت دنیا میں پھیل گئی، اب امت دنیا میں آباد ہو گئی، ساری دنیا آباد ہو گئی، تو اللہ نے مکمل شریعت دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر ختم نبوت والی محنت دے کر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. لا نبي بعدي ولا امة بعدكم. نہ میرے بعد کوئی نبی ہے نہ تمہارے بعد کوئی امت ہے. قیامت تک آنے والے ساری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، حضور کی امتی ہے. تمام نبیوں کی محنت ادھوری تھی، نامکمل تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل محنت لے کر آئے،
खत्म नबूवत वाली मेहनत लेकर आए। हर नबी के बाद नबी आते थे, हर नबी के बाद नबी आते थे और मेहनत लाते थे, मेहनत करते थे, उम्मत को दावत देते थे, उम्मत की तालीम तरबियत करते थे। लेकिन जब नबी चले जाते थे तो फिर ये दावत, ये तरबियत की मेहनत बंद हो जाती। हर उम्मत में बिगाड़ पैदा होता था। ये तरतीब अल्लाह ताला ने इसलिए कायम किया ताकि लोगों की समझ में ये बात आ जाए कि दावत दीन की हयात है, दावत दीन की हयात है। दावत रहेगी दीन रहेगा, दावत नहीं रहेगी दीन नहीं रहेगा। सवा लाख नबी भेजे और पहले दिन से भेजे, जब से इंसान को दुनिया में भेजा। आदम अलैहिस्सलाम को आदम अल्लाह के नबी थे। कार्य नबूवत और मेहनत दीन की हयात है, यानी दावत। जब भी नबी आए तो दावत जिंदा हुई, दीन जिंदा हुई। जब नबी गए, दावत मिट गई, खत्म हो गई, दीन मिट गया। मक्की मस्जिद बोर्ड नहीं लगा। मेरे भाई अब्दुल, हमारे यहाँ जो जमा होना, ये इज्तिमा जो है, इस बात की मुज़ाकरे के लिए कि किस तरह पूरी उम्मत इस खत्म नबूवत वाली मेहनत को लेकर खड़े हो जाते हैं। अपनी जिंदगी की इस्लाह और तरबियत, अपनी जिंदगी के सुधार के साथ साथ पूरी इंसानियत की इस्लाह और तरबियत, पूरी इंसानियत की सुधार कैसे हो, इसकी फिक्र के लिए ये जमा होना है और पूरी उम्मत के इस फिक्र को लाने के लिए। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, अंबिया अलैहिस्सलाम तस्लीमात जिंदगी गुजारने का तरीका लेकर आते थे अल्लाह ताला की तरफ से और लोगों को दावत देते थे और ये जिंदगी की तालीम देते थे। वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। नबी उनको किताब और सिखाते थे। हम भी मेरे भाई और बुजुर्गों इस मेहनत में चलते हुए दीन को सीखना है और दीन पर चलने की इस्तेदाद अपने अंदर पैदा करना है और फिर दीन को फैलाना भी है। ये हमारी जिम्मेदारी है। खत्म नबूवत की वजह से कि हुजूर के बाद कोई नबी आने वाला नहीं और क़यामत तक आने वाला इंसानियत की हिदायत के लिए इस दावत की वजूद जरूरी है। क्योंकि तजुर्बा से ये साबित हुआ है कि जब भी नबी चले गए और दूसरे नबी आने से पहले उम्मत गुमराह हो गई, दावत की ना होने की वजह से। ये कैसे हो सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हो और खातिमुल अंबिया हो, उनके बाद कोई नबी भी नहीं आएगा क़यामत तक और दावत की मेहनत भी नहीं होगा, उम्मत इस मेहनत को भी नहीं करेगा, तो फिर उम्मत में दीन कैसे बाकी रहेगा? अगर ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया से जाने के बाद और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आने में कितने साल का था? 600 साढ़े 600 साल का। ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस उम्मत को तौहीद पर खड़ा किया, जिस उम्मत की बुनियाद तौहीद पर रखा, जिन्हें तौहीद की तालीम दी और जिन्हें दीन सिखाकर गए, वो उम्मत 600 साल में सब भूल गए। दावत ना होने की वजह से 600 साल में सब भूल गए। यहाँ तक के बुतों के पूजने में लग गए।
بنو کے پورا ٹاپ کے نا جڑا روڈ مین پتھروں سے بت بناتے تھے، مٹی سے بناتے تھے، رانی میں جڑا اس سائڈ تے پھر چاند کو پوجتے تھے، سورج کو پوجتے تھے، یہاں تک کہ بیت اللہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جو گھر ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، سارے عالم کے ہدایت کی مرکز اور برکت کا مرکز ہے، اس مرکز میں بتوں کی پوجا ہو رہا ہے۔ کسی شیر علی تو کسی دے شیر کیسا اندھیرا گمراہی کا چھایا ہوا تھا 600 سال میں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، 1500 سال ہو گیا۔ الحمدللہ ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کے زمانے میں اور قرن اولیٰ میں جو دینداری مسلمانوں میں تھا وہ دینداری آپ مسلمانوں میں باقی ہے کیا؟ اس کی دعویٰ ہم نہیں کرتے، نہیں ہے۔ دین کا ہر لائن میں کمزوری ہے، نقص پیدا ہو گیا ہے امت میں، ایمانیت میں، عبادت میں، معاملت میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، قضا میں، ہر لائن کا کمزوری ہے۔ باوجود ہے کہ ساتھ چھوڑ رہے ہیں امت میں وہ کفر، وہ شرک علانیہ طور پر وہ تو سوچتے ہیں نہیں ہے جو مگر چلا سے اتباع کر رہا ہے۔ اس زمانے میں تھا۔ نہیں ہے تو کوئی مسلمان قوم اب مسجد آ بے نمازی ہو سکتا ہے، بے روزہ ہو سکتا ہے، نافرمان ہو سکتا ہے، لیکن تسی علانیہ طور پر اسپیشلی کرا دو شرک اور کفر شان چنگا ذلیل کی اور پتھروں کو پوجنا یہ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے تشریف لے گئے تو اس حال میں گئے کہ امت کو اپنی محنت کے ذمہ دار بنا کے گئے، امت کو اپنی محنت پر رکھ کر گئے، اے میرے امتیوں یہ میرا بھی محنت ہے، تمہارا بھی محنت ہے، یہ میرا بھی ذمہ داری ہے، تمہارا بھی یہ ذمہ داری ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی آپ فرما دیجیے یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا کام ہے، یہ میرا ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، سمجھ کے ساتھ، یقین کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، اور یہ میرا بھی راستہ ہے، اور جو مجھے نبی مانے، جو مجھ پر ایمان لائے، امن آمن نبی، جو مجھ پر ایمان لائے اس کا بھی یہ راستہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد صحابہ 100% مرد و عورت جن کی 23 سالہ تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے اس کام کا وہ عادی بن چکے تھے، ان کی مزاج، ان کی طبیعت میں یہ رسبت کے تھے، یہ دعوت کی کام، تو اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے، تمام دنیا کے بسنے والی انسانوں کا اللہ سے تعارف کرانے کے لیے اور اللہ کی دی ہوئی پابندی والی زندگی گزارنے والا بنانے کے لیے یہ دعوت بڑی محنت ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بات صحابہ کے مردوں کے، عورتوں کے، بوڑھوں کے، بچوں کے دلوں میں اتر گیا اور حضور نے اپنے حیات میں ان سے مشق کروائی کہ کاروبار کو چھوڑو، اپنی کمائی کو چھوڑو، فصلوں کو چھوڑو، بیوی بچوں کو چھوڑو اور اللہ کے دین کے تقاضوں کو لے کر دوڑو۔ مشق کرائی رسول صاحب نے، ایک جماعت تیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ان جماعت کی ہدایت کا روانہ کر دیا کہ چلے جاؤ تم، روانہ ہو جاؤ، رات ہو گئی۔ اب وہ لوگ ان میں سے کوئی آدمی یہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا گھر تو مدینے میں ہے، اب رات ہو گئی ہے، جماعت بھی مدینے ہی میں ٹھہرے گی، تو بجائے میں جماعت کے ساتھ ٹھہرنے کے گھر میں ٹھہروں، مجھے اجازت دے دے، صبح کو جماعت کے ساتھ چلے جاؤ۔ کتنے دن مکا گیا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ تیری رات جنت کی باغوں میں گزرے؟ کل 8-9 بجے نکلنے میں سے بجائے گھر کے تیری رات جنت کی 8 بجے دعا ہے باغوں میں گزرے. میں تو حضور نے ایسی تربیت فرمائی کہ گھر ہے قریب، جانا ہے جماعت میں اور جماعت بھی ہے قریب، صبح کو جانا ہے رات کو بیوی کے پاس رہے. نہیں جنت کی باغوں میں گزر رہا، یہ اللہ کی راہ ہے. جنت کی باغ، جنت کی باغ بنا ایسی تربیت فرمائی. حضور کی تربیت کی برکت سے صحابہ کا ایسا ذہن بنا ہوا تھا، ایسا ان کا سوچ اور فکر دلوں میں پیدا ہوا تھا کہ وہ انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یا اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو گئے یا دنیا میں کسی کونے میں میرا قبر بنے. اسی کا نتیجہ ہے کہ 10,000 سے کچھ زیادہ صحابہ اور صحابیات کی قبر حجاز مقدس میں ملتا ہے، مدینہ منورہ مکرمہ ملتا ہے. اکثر صحابیوں کا قبر پوری دنیا کے کونے کونے دین کی محنت کے لیے نکلی ہوئی تھی. کار نبوت کو لے کر پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے اور محنت کرتے کرتے واپس نہیں آئے. وہی آپ کو قبر بنا. صحابہ نبی نہیں تھے، امتی تھے، لیکن بہترین امت تھے. امت کے سب سے بہترین طبقہ کون ہے؟ صحابہ ہے. اور ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے. ہر صحابہ پر اللہ راضی ہے. اللہ نے اپنی رضا ظاہر کیا ہے کہ میں ان پر راضی ہوں. تو اللہ جن پر راضی ہے ان کی جنت ٹھکانا ہونا کوئی مشکل ہے. چلائی کوئی نہیں کرو کر لیں ہم بس کال سننا. وہ صحابہ والی زندگی بھر امت میں زندہ ہو جائے، وہ صحابہ والی سوچ و فکر، وہ صحابہ والی درد و غم، وہ صحابہ والی جذبات امت میں زندہ ہو جائے کہ پوری دنیا میں بسنے والا کوئی انسان ایسا نہ ہے جو اللہ کو نہ مانے، اللہ کو نہ جانتا ہو. اور دنیا میں بسنے والا ہر انسان مرد و عورت اللہ کو مان کر اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے بن جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کرنا ہے. تو بغیر علم کے زندگی صحیح رخ پر نہیں آتا ہے. علم ضروری ہے. اللہ نے بغیر علم کے کسی نبی کو نہیں بھیجا، ہر نبی پر اپنا علم اتارا ہے. خالی دائی 3 چلہ لگایا ہوا، سال لگایا ہوا، ملک میں ڈرا ہوا، علم نہیں ہے اس کے پاس، نہ حلال کا، نہ حرام کا، نہ جائز کا، نہ ناجائز کا، معاملات کا، معاشرت کا، اخلاقیات کا، عبادت کا، عقائد کا علم نہیں ہے ان کے پاس. یہ خالی دائی تو یہ اپنے آپ کو بھی حفاظت نہیں کر سکتے، دوسروں کا کیا حفاظت کرے. اللہ نے بے علم کسی نبی کو دنیا میں نہیں بھیجا، ہر نبی کو علم دے کر بھیجا ہے. دائی کے لیے علم جس سے اللہ تعالیٰ کے احکامات حسب ضرورت معلوم ہو جائے. احکامات میں معمولات ہیں، ممنوعات ہیں، معروفات ہیں، منکرات ہیں، موضوعات ہیں. بات کرنے کی ہے، بات نہیں کرنے کی ہے. جو کرنے کی ہے اسے کرنا ہے، جو نہیں کرنے کی ہے اسے چھوڑنا ہے. اس کے لیے کیا لگے گا؟ علم لگے گا. اب ہم سب بڑی عمر کے ہیں، ہمیں نہ مدرسہ میں داخلہ ملے گا، نہ کوئی مدرسہ والا ہمیں لینا چاہے گا کہ بابا کل ان پر کون محنت کرے.
کی داڑھ جو ہے بہت سخت ہو گیا ہے، زبان بہت سخت ہو گیا ہے، سر نسیدہ ہے. بعض سارے بوڑھے ایسے ہیں کہ ان کے دانت بھی گر گئے ہیں، اور بعض حروف ہیں عربی حروف 29 حروف ہیں، بعض حروف جو ہے دانتوں کے ساتھ متعلق ہے، داڑھوں کے ساتھ متعلق ہے، اونٹ کے ساتھ متعلق ہے. تو پھر یہ کون اس کو مشق کرائے گا؟ بچے کا بھی زبان کا نرم ہوتا ہے، آسانی سے یاد کر لیتا ہے، تلفظ بھی ان کے لیے آسان ہوتا ہے. اب یہ بوڑھے سارے تکلیف میں آئے ہوئے ہیں، سارے ان کو مدرسے والے بھی نہیں دیں گے تو یہ کہاں علم سیکھے گا؟ اب تو موجودہ زمانہ میں مروجہ جو شکل ہے مدرسہ کی، اس کے سوا علم حاصل کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ ہے بھی نہیں. آپ کیا کرے گا آپ تبلیغ والے؟ اگر صرف خالی تبلیغ کرے، خالی چیلہ لگائے، علم حاصل نہ کرے تو یہ تبلیغ بھی ہدایت کی طرف لے جانے والی نہیں ہوگی. اس لیے اس کا بھی حل حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے یہ کہ علماء اہل علم کے ساتھ رابطہ قائم کرو، محنت کرتے ہوئے اہل علم کے ساتھ رابطہ قائم کرو اور اپنی ضروری معلومات ان سے حاصل کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو مسلمان ہوتے تھے وہ معمر لوگ ہوتے تھے، نوجوان بھی ہوتے تھے، اکثر معمر لوگ ہوتے تھے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں مسجد میں بیٹھ کر، تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر یتذاکرون فی الحلال والحرام، جو مسجد نبوی میں تعلیم کے حلقے لگتے تھے، فضائل کی تعلیم کے بھی، مسائل کی تعلیم کے بھی. ہمارے یہاں فضائل کے بھی فضائل بھی ہے، مسائل بھی ہے. فضائل کی تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر عمل کے شوق اور رغبت دل میں پیدا کریں گے، طلب پیدا کریں گے، اور علماء کرام کے ساتھ رابطہ قائم کر ان سے مسائل پوچھ کر، اپنے روزمرہ کے ضروری مسائل پوچھ کر مسائل کے علم حاصل کریں گے تاکہ مکمل دین ہماری زندگی میں آ جائے. داعی جب خود مکمل دین کا حامل ہوتا ہے تو اس کی دعوت سے مکمل دین پھیلتا ہے. صحابہ مکمل دین کے حاملین تھے، صحابہ کی زندگی میں دین مکمل تھا، صحابہ کی ایمان سبحان اللہ کامل ایمان تھا. ان کے مقابلے میں پہاڑ بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن میں ایک آیت ہے، اس آیت کو اگر کوئی پڑھے تو پہاڑ بھی اپنے جگہ سے گر جائے. کل ساڑھے سامنے موبائل صحابہ کو حضور کی بات پر اتنا یقین تھا نکلے گا روٹی لینا ہے کوئی شک نہیں تھا. سارا بالا کے مطلب 10-12 سال اور حضور نے پہلے صحابہ کو بتایا، نہیں میں ادھر ہی جو علم صحابہ کو دیا، صحابہ نے اس کو یقین کے ساتھ حاصل کیا. اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم نے سنا ہے میرا موبائل سنا ہے کہ علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے یقین ضروری ہے. علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے یقین ضروری ہے کہ علم کو یقین کے ساتھ حاصل کسی کیا شہر جائے. ضرورت ہے محمود سے ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اس یقین کے ساتھ علم کو حاصل کیا جاتا ہے کہ اس علم میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ صحیح ہے. کسی اور ٹائم دی روٹی انشاءاللہ صدق اللہ و رسول، سچ کہا ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے، جو کہا سوال کرے سے میں پڑھا وہ سچ ہے، اس پر کوئی شبہ نہیں. ٹھیک ہے اچھا جی. تو علم علماء کے پاس ہے، ان سے ہم رابطہ قائم کریں، ان سے ہم علم حاصل کریں اور اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے یقین کو اپنے اندر، ایمان کو اپنے اندر پیدا کریں کہ دعوت سے ایمان بنتا ہے. جتنا ہم دعوت دیں گے قربانی کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ،
साहबा वाला जज्बा और साहबा वाले तरीके के साथ हम मेहनत करेंगे, कुर्बानी देंगे, अल्लाह के रास्ते में चलेंगे फिरेंगे, तो अल्लाह ताला इस मेहनत के जरिए हमारी ईमान को तकवीर देंगे। और ईमान जितना बनता चला जाएगा अंदर, ईमान का जगह कल्ब है, दिल है, आधा और जवारे ईमान का मजा है, ईमान जाहिर होने का जगह है। आधा और जवार से ईमान का ज़हूर होता है और ईमान दिल में पैदा होता है। जब ईमान अपने हकीकत के साथ दिल में पैदा हो जाता है, फिर इस कुव्वत ईमान, अल्लाहु अकबर, कि ईमान की कुव्वत जो है आसमान और जमीन से ज्यादा है। कोई कुव्वत ऐसा नहीं है जो ईमान के साथ मुकाबला कर सकता है, कुव्वत ईमान के साथ मुकाबला कर सकता है। 2 छुट्टियां हो गई। जब अंदर ईमान की हकीकत पैदा हो जाएगी, तो फिर ये ईमान अंदर से उनको अल्लाह का अवामिर पर खड़ा कर देगा। उनके आज़ा और जवारे अल्लाह के अवामिर के पाबंद हो जाएगा। साहबा ने 13 साल तक ईमान की मेहनत की और ईमान के लिए कुर्बानी दी और जान लगाए, ईमान लगाए और तकालीफ और मसाइब बर्दाश्त की। आग के अंगारों को लगाए गए, धूप में लगाए गए, दिन भर रस्सी से बांध कर मारे गए, रात भर उन जख्मों को भर तपते हुए रेतों पर ताजा किया गया। दिन भर फिर मैं यही कहता रहा, अहद अहद अहद, एक अकेला अल्लाह है, एक अकेला अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। पीने के लिए पानी मांगता है तो पानी सामने लाता है और ये कहा जाता है कि ईमान छोड़ो पानी मिलेगा, तो जवाब ये दिया जाता है कि ईमान नहीं छोड़ना है, जान चला जावे, ईमान नहीं छोड़ सकता। एक औरत है हज़रत फातिमा बिन्त खत्ताब, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बहन, और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उनके घर में दाखिल हुआ और जब उन्होंने और साथ से ये सुना कि तुम्हारा बहन और बहन भी मुसलमान हो गया है, बड़े गुस्से आए और दरवाजा धक्का देकर दरवाजा खोला। अंदर बहन और बहन को मिला तो पूछा, तुम मुसलमान हो गए, बेदीन हो गए? उस जमाने में मुसलमान होने को बेदीनी कहते। तो उनके बहन ने कहा तो उमर, अगर वो दिन हक हो तो फिर हम क्यों ना कबूल करें? अगर वो हक हो तो बहन पर छपटा और इतना मारा उल्हा कर दिया। बहन को बर्दाश्त नहीं, वो कह रहे उमर, हम पिटे जा रहे हैं, हम मारे जा रहे हैं इस्लाम की वजह से। तो सुन लो, इस्लाम हमारे दिल में दाखिल हो गया, ईमान हमारे दिल में घर कर लिया है। अब तुम मारना चाहो तो मार दो, लेकिन ईमान नहीं छोड़ना है। ईमान छोड़ना नहीं है। क्या करना चाहे तो कर लो। चाल है और तो सिनी हो गई। अगर ये हमारा जुर्म है, ठीक है, जो चाहो करो, लेकिन हमें ईमान छोड़ना नहीं है। शायद मेरे भाई और बुजुर्गों को ऐसा ईमान अंदर बना, पर ये ईमान अंदर से तमाम आज़ा व जवाने पर ऐसा असर किया सिर्फ कि सर से पाकर हर जवाने, हर आज़ा, हर उज़्व, जिस टाइम आया ना 2000 अल्लाह के हुक्म की पाबंद। उस टाइम तारिक जमील सर दा बयान है, कहा कि कुल्ल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि अपने आंखों को नीचे करें, बिल्कुल नीचे करें। उस टाइम आया ना ना दी पिजारो आई काले रात दोनों तरफ नंगे औरतें खड़ी कर दी ताकि मुसलमानों को बहकाया जाए। तो ये आयत पढ़ दिया हमें साहब ने, कुल्ल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, तो मोमिनीन से कहा कि आंखें नीचे कर ले, सब ने समझ लिया आंखें नीचे कर ली। बस वो भी बड़े अरसे तो बाद है। ईमान इताअत पर लाता है। जब ईमान अपने हकीकत के साथ दिल में पैदा होता है तो इंसान की जिंदगी का आखिर आ जाता है। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को जब
امت کی بے دینی حاجی عبدالوہاب صاحب اور امت کی زندگی تبلیغ جماعت دو ایسے دین کے خلاف، شریعت کے خلاف وہ شورا والے سدانے اے پتہ نہیں کیڑے سدانے چلتے دیکھا پنڈی چوندا اور رواجی ایک اور ہی مرکز بنے تھے بنی کڑے پاس رواج پر چلنا امت میں پنڈی بنا یہ کسی حضرت جی کو نظر آیا اور وہ چار جاتے گھروں سے، گجرات کے معاملات سے، ہر معاشرت سے، منظر مرکز زندگیوں سے ہر گالے ہر اور ذریعے تجارتوں سے، یعنی ہر شعبوں سے دین کو نکلتے ہوئے دیکھا تو حضرت کو بہت کم ہوا کہ اللہ اگر اس طرح یہ امت اس طرح چلتے رہے تو وہ دن زیادہ دور نہیں ہے کہ دین دنیا سے مٹ جائے، اس لیے کہ یہ آدمی ایسے گھرانے کا تھا، ایسے گھر میں ہم یہ نہیں سوچ سکتے، ہمارے گھروں میں بے نمازی پڑے ہوئے ہیں، محلے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر اس کا کوئی تاثر نہیں ہے کہ مولانا یہ سمجھ رہے ہم جیسے گھرانے کے نہیں تھے، وہ ایسے گھرانے کے تھے جن گھرانوں کی برکت سے علم حدیث ہندوستان میں آئے، علم حدیث کتنی جس بڑی گھرانے کی برکت سے شاہ ولی اللہ محمد سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھرانے کی برکت سے جو علم حدیث ہندوستان میں آئے، چلو اور ان کے گھرانے ایسے تھے کہ چوترا ویسے کوئی مرد کوئی عورت غیر حافظ قرآن نہیں تھے ایک بار کٹا ہے دوبارہ ان کے گھرانے میں، ونجن دے ایک بار ونجن دے ود وچ کٹ لو یار مسجدات کا کوئی مدرسہ، عورتوں کا کوئی مدرسہ اس وقت تک وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ہمارے اکابر اس زمانے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی عورت بھی کہ کوئی مسلمان لڑکی بھی رات گزارے گئے اپنے محرم کے سوا، سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس زمانے میں۔ اس گھرانے کی کوئی عورت کسی گھر کے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جو کم سے کم مشکات شریف تک پڑھے ہوئے نہیں تھے، اپنے باپ کے پاس، اپنی ماں کے پاس، اپنے بھائی کے پاس پڑھ لیتے تھے، اتنا چرچا تھا علم کا، دین کا، گھروں میں اتنا آبادی تھا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی خاندان، ان کے نانی، ان کے امی، سبحان اللہ، ان کے امی رمضان میں 40 ختم قرآن شریف پڑھتے تھے، 40 ختم قرآن شریف پڑھ لیتے تھے، گھر کے سارے کام کاج کرتے ہوئے۔ فضائل قرآن میں ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ بھی اسی گھرانے کے ہیں، ان کے نانی کبھی کبھی مولانا الیاس رحمۃ اللہ سے ان کا نام اختر تھا، اختر کے نام سے بلایا جاتا تھا کہ اختر تیری سے مجھے صحابی کی بو آتی ہے، صحابہ کی بو آتی ہے، یا اختر تجھ سے مجھے صحابہ کی بو آتی ہے۔ کہاں صحابہ، کہاں یہ عورت، 1500 سال کا فاصلہ، یہ اس میں صحابہ کا بو سنتا ہے۔ اور کبھی کبھی کہتے تھے کہ اختر تو جب چلتا ہے تو میں صحابہ کی چھایوں کو تیرے ساتھ چلنے دیکھتا ہوں، صحابہ کی چھاؤں کو تمہارے ساتھ چلنا دیکھتا ہوں۔ ایسے گھرانے کے کیسے وہ برداشت کر سکتے ہیں کہ کسی مسلمان کی زندگی شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف ہے، بری عورت ہے، عبادت میں ذکر میں مشغول رہتے ہیں ہر وقت، گھر کے اور افراد جو جب کھانا پکاتے ہیں تو کھانے کے وقت ان کے لیے بھی کھانا لے آتے ہیں، دے دیتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں، وہ نماز مسلے پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ذکر میں تلاوت میں مشغول رہتا ہے۔ کسی وقت مہمان کی آمد کی وجہ سے وہ گھر کی عورتیں بھول جاتے ہیں کہ ان کا کھانے کا وقت ہو گیا ہے، کھانا دینا ہے، دیر ہو گیا، تو پر یاد آیا تو بعد میں آئے، یاد آئی تو بعد میں آئے اور کہا کہ امی جی معاف کر دینا، ہم بھول گئے،
پر کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے مجھے کھلایا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے کھلایا ہے۔ ایسے خاندان جس خاندان کے ایک ایک عورت کا یہ مقام تھا، ایسے خاندان جس خاندان کے عورتیں سوچتے تھے کہ یہ لڑکی جو شادی کے قابل ہو گیا ہے، یہ لڑکا جو شادی کے قابل ہو گیا ہے، ان کے لیے رشتہ کہاں تلاش کرنا ہے، کس جگہ رشتہ دیکھنا ہے، تو اس میں دینداری کو وہ مقدم رکھتے تھے۔ رشتہ دار رشتہ اس بنیاد پر ہو کہ جس سے دین پھیلے، بات والوں کا دین چلے۔ اسی فکر کے نتیجہ تھا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فکر اپنے بڑوں کے، اپنے ماؤں کی، دادیوں کی، نانیوں کی فکر شرائط کی ہے۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک غم اور فکر اور درد دل میں لیے ہوئے چلتے تھے، اور رات کو کرواٹی بدلتے تھے۔ بیوی ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کرواٹی بدلتے ہیں، کیا آپ بیمار ہیں، کوئی درد ہے آپ کو، کوئی شکایت ہے؟ حکیم کے پاس جائیے، ڈاکٹر کے پاس جائیے، دوا لیجیے۔ وہ فرماتے تھے کہ بیوی مجھے ایک درد ہے، درد دل میں، ایک بے چینی ہے میرے دل میں، اگر تجھے بھی وہ لائق ہوتا رات کو جاگنے والا بجائے ایک کے دو۔ کبھی رات کو کھٹیے سے اٹھ جاتے تھے اور گھر میں پاچاری کرتے تھے، وہ ٹہلتے تھے، اور کبھی دروازہ کھول کر باہر آ جاتے تھے، قبرستان میں چلے جاتے تھے جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی آواز نہیں، وہاں جا کر ہاتھ اٹھا کر اللہ چلا چلا کر روتے تھے کہ اللہ اس امت کی بلا کر، اللہ اس امت کی بھلائی کا، اس امت کے خیر کا راہ دکھا دے ہمیں، اللہ وہ محنت ہمیں بتا دے جس محنت سے اس امت کی راہ میں ملے، یہ امت صحیح راہ پر آوے۔ بہت رونے دھونے اور بہت فکر اور سوچ اور بہت قربانیوں کے بعد اللہ نے انہیں یہ راہ دیا، یہ راستہ بتایا کہ الیاس، یہ جو بے دینی امت میں پھیلی ہوئی ہے، یہ جو دینی کمزوریاں شعبوں میں جو پیدا ہوئی ہے، یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ وہ محنت کرو جو محنت 1400 سال پہلے کیا گیا تھا اس قوم پر، جو قوم بت پرست تھے، سال 600 سالوں سے 500 سالوں سے بتوں کو پوچھتے تھے، اللہ کے غیروں کو پوچھتے تھے، اللہ کے گھروں میں اللہ کے غیروں کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے گھر میں جس محنت کے ذریعے ان کی اصلاح ہوئی ہے، اس آخری امت کی اصلاح بھی اسی محنت کے ذریعے ہوئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا لن يصلح آخر هذه الامة الا ما صلح عليه اولها، شروع ہو گئے، چل اس امت کے آخری حصے کا اصلاح اس محنت سے ہوگی، اس محنت سے اس امت کی پہلے حصے کی اصلاح ہوگی۔ وہ دعوت کی محنت کیا ہے بھائی؟ وہ دعوت کی محنت حضور نے پہلی دن سے جب سے مبعوث ہوئے اور جب سے اللہ کی طرف آپ ظاہر باہر دعوت کھلم کھلا دعوت دیں۔ جب اجازت ہو گئی تو حضور نے کھلم کھلا دعوت دینا شروع کر دیا۔ جو بھی مسلمان ہوتا تھا کلمہ پڑھتا تھا فوراً دعوت میں لگ جاتا تھا۔ ایمان کے بعد نہ نماز تھا، نہ روزہ، نہ جتنا فل ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا محمد کئی دنوں سے آپ سے ملاقات نہیں ہو رہا ہے۔ حضور سے دوستی تھا نبوت سے پہلے بھی حضرت ابوبکر کے ساتھ، اور بہت شریف بھی تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ اس نے جہالت شراب نہیں پی،
وہ بڑے بہترین موٹر سائیکل ہے ساڑھے 20-20 کا تاجر تھا. ایک تو ہوتی ہے اس نے کہا کہ آپ کے قوم آپ کے بڑے بارے ہوتے میں ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ آپ نبوت کے دعویٰ کر رہے ہیں، آپ سائیکل جو اپنے پوری کار ہے اگلے والوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، سسٹم ہوگا اپنے باپ دادوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو حضور نے اس کے جواب میں کیا کہا کہ ابوبکر میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں. فوراً اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہ جان پہچان کا آدمی تھا اور حضور کے بارے میں ان کا دل بہت صاف تھا کہ یہ آدمی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، یہ امین ہے، صادق ہے. فوراً اس نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اب اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے. چلے جاتے ہیں اور دن بھر محنت کر کے 3-4 آدمیوں کو مسلمان بنا کر کلمہ پڑھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئے. حضرت عثمان ہر غنی کی صحابی دعوت جو پہ کلمہ اسلام پڑھتا قبول تھا کیا تھا کلمہ پڑھتے ہی وہ دعوت عثمان میں رضی لگتا اللہ عنہ. حضرت حضور کی محنت کا یہ تاثیر تھا، حضور کی دعوت کا یہ تاثیر تھا، اس لیے کہ حضور خاتم الانبیاء ہے. ختم نبوت کی محنت لے کر آیا ہے. حضور کی محنت میں وہ تاثیر تھا کہ جس کو دعوت دیتا تھا، جو حضور کی دعوت پر لبیک کہتا تھا، فوراً وہ داعی بن جاتا تھا، وہ دعوت کی طرف لپکتا تھا. چلو اس نور کو دنیا میں پھیلانا ہے، سارے دنیا کے اندھیرے کو دور کرنا ہے، جہالت کی گمراہی کے اندھیرے کو دور کرنا ہے اور توحید کی نور سے ساری دنیا کو منور کرنا ہے. یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے. ہر صحابی دعوت کے ساتھ ساتھ اس محنت کو بھی اپنا زندگی کا مقصد بنا لیتے تھے. یہ حضور کی نیت کی اور حضور کے جذبے کی اور حضور کی دعوت کی آسف تھا، اس لیے کہ وہ خاتم الانبیاء ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، نبی بھی نہیں آئے گا، دعوت بھی نہیں رہے گا، تو پھر قیامت تک آنے والی امت میں دین کیسے رہے گا؟ 600 سال دعوت نہیں رہی تو امت گمراہ ہو گئی، تو قیامت تک ہزاروں سال کوئی دعوت کی محنت کرنے والا نہیں ہوگا، دعوت کی محنت نہیں ہوگا تو دین کیسے رہے گا؟ لیکن میرے بھائی بزرگوں بات یہ ہے کہ دعوت جن صفتوں کے ساتھ حضور نے صحابہ کو تعلیم دی، دعوت کی جن صفتوں کے ساتھ، اور صحابہ نے جن صفتوں کے ساتھ حضور سے دعوت کی محنت کو سیکھا ہے، ہمیں بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دعوت کے ذریعہ ہماری زندگی پورے عالم کے لیے نمونہ بنے اور ہماری زندگی کے ہر شعبے میں دین آئے، ہماری زندگی کے ہر شعبے میں سنت آئے، ہماری زندگی کے ہر شعبے میں شریعت آئے، تقوی و طہارت آئے، اللہ تعالیٰ کی قربت اور اللہ تعالیٰ کی مائیت ہماری زندگیوں میں آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری زندگیوں میں پیدا ہو جاوے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت ہماری زندگی میں آ جاوے، تو میرے بھائی اس کے لیے ضرورت ہے کہ اس دعوت کو علم کے ساتھ کیا جائے، علم کے ساتھ، جہالت کے ساتھ. ایسے نہیں کہ ایک آدمی سال تو گریک میں چلے، سال جو ہے چلے میں چلے، سال پیدل چلے، ملکوں میں سفر کرے، انہیں وضو بھی سننے کے بعد نہیں آتا ہے، نہ نماز، نہ رکوع، نہ سجدہ، نہ قوما، نہ قاعدہ، نہ قیام، نہ نماز میں دھیان، نہ علم کی روشنی میں نماز. انہیں پتا بھی نہیں کہ رکوع پر کیا ملے گا، سجدے میں کیا ملے گا، قیام میں کیا ملے گا، قرات پر کیا ملے گا، حروف پر کیا ملے گا، پتا بھی نہیں. وہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھتے ہیں تو اپنی نیت سے نہیں بیٹھتے کہ بھائی مجھے فضائل کی علم حاصل کرنی ہے، تاکہ ہر عمل کرنے کے وقت ان کا فضائل میرے سامنے آ جائے، اس لیے میں دھیان سے سنتا ہوں. اگر پہلا کہ یہ ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا تو میں مر جاتا، نماز نہیں چھوڑتا. کہاں وہ نماز؟
یہ ہے حضور والی نماز، جس کی تعلیم تھی حضور نے صحابہ کو، اور صحابہ اس نماز پڑھ کے دکھا کے گئے۔ بیابان ہے، پانی نہیں ہے، لشکر ہے، سواریوں کو بھی پانی چاہیے، سواروں کو بھی پانی چاہیے۔ امیر سے کہا کہ امیر صاحب پانی کی ضرورت ہے۔ امیر آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور اللہ سے مانگتا کہ یا اللہ ہم تیرے راستے کے نکلے، تیرے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔